اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جب انسان اس طرح سے دعا کرتا ہے غور و فکر سے سمجھ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لی اللہ نے، اور جیسے ہی بندے نے دعا کی اللہ نے فرما دیا فاستجاب، تو قبول کر لی۔ فا جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد، یعنی ہم نے دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد دعا قبول کی، یعنی کچھ کام کے بعد اس کا وجہ سے یہ کام ہوا۔ تو ثم بھی ایک لفظ اسی لیے آتا ہے پھر، ثم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ثم عربی میں آتا ہے کہ اس کے بعد، کسی کام کے بعد یہ نتیجہ آیا، لیکن فا جو ہوتا ہے وہ فوراً کے لیے ہوتا ہے، ثم میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ کام ہونے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہماری دعا قبول کر لی، فاستجاب تو قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے یہ سب کچھ کیا جو ہم نے ابھی پڑھا، کہ غور و فکر کیا، اللہ کی ذات کو پہچانا، پھر رسولوں کی تعلیمات کو قبول کیا، اور پھر اللہ سے کوشش بھی کی، دعائیں بھی کی، اور اپنے آپ کو مضبوط بنایا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک، لا نہیں، اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل عاملین کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرین چاہے وہ کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم بعض تم میں سے، من بعضن بعض سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر ایک خاص بات جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عمل ضائع نہیں کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کوشش کی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کیں، کوششیں بھی کیں، ایمان بھی لے آئے، تو پھر میں ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ساری محنت کی چیزیں ہیں، یہ اعمال آسان نہیں ہے، تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایک خاص بات جو ہمیں اللہ نے یہاں بتائی کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس آیت میں کہ جو دین کے اوپر چلنے کے لیے کوشش ہے، جو محنت ہے، نیک اعمال ہیں، جو دعائیں ہیں، ان سب کے قبولیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا کہ مردوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، عورتوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، نہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہی ہمیں کچھ چیزوں میں بتایا کہ مرد کا بڑا درجہ ہے، تو پھر مرد جو ہے وہ جیسے جہاد میں مرد شامل ہوتا ہے، اسی طرح مرد جو ہے وہ گھر میں قوام ہوتا ہے، عورت اور بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے جیسے مرد جو ہے وہ جماعت کی نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو کہ بہت خاص ہیں، اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں نہ سمجھ لیں
کہ ہم کوشش اور عمل میں ہم کہیں مردوں سے کم ہیں، کہ مردوں کو ان کی کوشش کا زیادہ اجر ملے گا، عورتوں کو کم نہیں. مرد اور عورت اس معاملے میں بالکل برابر ہے اللہ کے نزدیک، کہ بعض حکم من بعض، یعنی کہ تم میں سے بعض میں سے، یعنی ہم عورت اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اس میں اجر اور ثواب کے لحاظ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالذین، وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وؤذوا، اور اذیتیں دیے گئے، ستائے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگیں کی، اور قتلوا، اور انہوں نے ان کو قتل بھی کیا گیا، مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور ان سے دور کروں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحت، جن کے نیچے سے، انہار، نہریں. تو ثواباً، بدلہ ہے، عطا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن ثواب، بہت بہترین ہے، اچھا ہے ثواب، بدلہ. تو ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جو بدلہ ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مال کا بدلہ، نتیجہ، اس کو ثواب کہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اب یہاں پر یہ آیات ہم دیکھا جائے تو وہ جو شروع میں مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھی، ٹھیک ہے. ان کو آزمایا گیا، اس وقت ایمان لانا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان کو بہت ستایا بھی گیا، کافروں نے ان کو بہت ان پر ظلم بھی ڈھائے، اور انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، ان کو جنگیں بھی کرنی پڑی، جہاد بھی کرنا پڑا. تو اور آج بھی دیکھیں، صرف اگر جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر رہے صرف اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے. حالانکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دوسروں کو تکلیف تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ تو صرف اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے. اس کے لیے لوگوں نے انہیں تکلیفیں دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو بھی انہوں نے اعمال کیے، جو تکلیفیں کی، جو قربانیاں دی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ ان کا بدلہ دے گا. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت میں ہمارے لیے جو کچھ اچھا بدلہ رکھا ہے ہمارے اعمال کا، وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنے ہمارے اعمال ہیں. کیونکہ عام حالات میں بھی دیکھیں، جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے منیمم. ایک صدقہ کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو ان کا 10 کا ثواب ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب دیتا ہے اللہ، اور صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بھی 10 گنا ثواب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ 10 گنا تو منیمم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے، حسن ثواب ہے، یعنی کہ صرف برابر کا معاملہ نہیں ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ثواب، جو بدلہ دے گا وہ بہترین بدلہ ہوگا، وہ کئی گنا زیادہ کر کے اللہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک، نہ ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، ملکوں میں، شہروں میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ عام طور پر جو ہے وہ بڑے فخر میں مبتلا ہوتے ہیں. جس طرح سے مکہ میں جو کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ بڑا اکڑ میں، بہت اکڑ کے ساتھ رہتے تھے. ان کو بڑا اپنا بڑاپن نظر آتا تھا اپنے غلط کاموں میں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں. لیکن کبھی انسان یہ نہ سوچے، تسلی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس آیت میں. اور آج بھی مسلمانوں پر
جو لوگ زیادتی کرتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑا غرور اور تکبر ان کا ہوتا ہے کہ بے مقصد کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرنا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک غرور اور تکبر ہے ان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تقلب ان کا چلنا پھرنا ہے دنیا میں، یہ بڑے ٹھاٹ سے اپنے کاروبار، اپنے دنیا کمانے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو وہ تم کو یہ نہ ہو کہ لو ہم اتنی مصیبتوں میں گزر رہے ہیں جبکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جو بالکل کوئی فرما برداری نہیں کر رہے اور زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ کیوں دنیا میں اتنے شان سے رہ رہے ہیں۔ تو تم میں سے کسی ایک کو بھی، یہاں پر واحد کی یغرنک کا جو ہوتا ہے تجھ کو، ٹھیک ہے، واحد کی وہ ہے ضمیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لیکن چونکہ واحد کی ضمیر سے یہ بھی فائدہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان جو اب اللہ کی راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے دنیا میں صبر سے چل رہا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دین سے ثابت قدمی سے چل رہا ہے، تو وہ دل میں کبھی یہ نہ سوچے کہ جو لوگ دین پر نہیں چل رہے وہ کتنے کیئر فری چل رہے ہیں، کتنے مزے سے لائف میں انجوائے کر رہے ہیں۔ کبھی تم اس دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ متاع قلیل، فائدہ تھوڑا سا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، تو یہ تو دنیا کا سامان ان کو ملا ہوا ہے، یہ بہت قلیل ہے۔ ثم مأواہم، لیکن بعد میں، اس کے بعد، ثم دیکھیں یہاں ثم آ گیا پھر، یعنی تھوڑے بعد میں، ٹھیک ہے، فا آیا تھا تو فوراً بعد اللہ نے دعا قبول کی تھی، ثم پھر تھوڑے وقت کے بعد، اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی پوری ہونے کے بعد، مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ اللہ سے غافل ہو کر اور اپنے آپ کو بالکل فری سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، تو وہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ان کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین، لیکن وہ لوگ اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا، اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے خوف، اللہ کی ناراض ہونے کے خوف کو کبھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی پہلو نہیں ہے میرے کام میں، اللہ سے ڈر کے، بچ کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنات، ان باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، نزلاً، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے طرف سے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، بہترین ہے، للابرار، ابرار، نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، نزلاً، مہمانی ہے، اور پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، یعنی نزلاً ایسی ویلکم جو ہے جو بگننگ میں ہوا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب جو لوگ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو پہلے اچھی طرح سے ان کی مہمان، ان کو ویلکم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جیسے مہمان، بہت معزز مہمان کے لیے ان کو باعزت طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے، اس طرح سے مہمانوں کو ان کو ریسیو کر کے پھر جو کچھ اللہ ان کو بعد میں دے گا وہ بہت ہی بہترین ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو ابرار، جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر اِنَّ مِنْ اہل الکتاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ جو، یؤمنو، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، وما انزل، جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، خاشعین، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون، اور نہیں بیچتے، بآیات اللہ، آیات کے بدلے، ثمنن، اللہ کی آیات کے بدلے نہیں لیتے، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس،
ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیں، چونکہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی بہت مذمت کی گئی، ان کی برائیاں بتائی گئیں، ان کے لیے برے انجام کی وعید کی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے، اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ ان کو، جن لوگوں نے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ان کی نبوت نہیں ملی تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی اور آپ نے دعوت اسلام دی، تو انہوں نے دعوت اسلام کو بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کی اور اسلام کی شریعت کو بھی قبول کیا، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ ایکچولی ان کے پاس دوہرا اجر ہے، ان کی اپنی شریعت میں اللہ کے فرما برداری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اسلام کی شریعت کو قبول کرنے کا ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے دوسرے اہل کتاب نے دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی نہ پہچانا، تو اگر ایسے کام ان لوگوں نے نہیں کیے اور جنہوں نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، ان کا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو ہم نے دنیا کی بڑی مشکل اٹھا لی مسلمان ہو کر، کیونکہ اسلام میں آ کر بڑی قربانیاں دینی پڑی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارا حساب ہوگا اللہ کے پاس اور تم کو بہت جلد اچھا اجر ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبرو، صبر کرو۔ تو یہاں پر صبر سے مطلب ہر حال میں اپنے دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو، چاہے حالات مشکل ہے چاہے آسان ہے، تم اپنے آپ کو دین پر استقامت کرو، وصابروا، اور صبر کے ساتھ جو اسلام کے خلاف تم پر جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تمہارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو تم صبر کرو، اور صبر کے ساتھ یعنی کہ ان مشکلوں اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہو، اور ایک دوسرے کو بھی، تمام مسلمان ایک دوسرے کو اس صبر کی تلقین بھی کرے، اس نیکی کے کام میں جوڑ کے رکھیں، ورابطوا، اور تیار رہو، آمادہ رہو۔ تو لفظ رابطہ جو ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے مورچے پر کس طرح سے انسان جمع ہوا ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد انسان دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو، دوسری نماز سے غافل نہیں، بلکہ ایک نماز پوری ہوئی تو اب دوسری نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی مرابطہ ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں سرحد پر جم کے رہنا، اور دشمن سے، اسلام کے دشمنوں سے غافل نہ رہنا اور تیار رہنا، تو وہ بھی مرابطہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ صحیح بخاری میں، کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، یعنی مورچہ بند ہونا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ناگواری حالت میں بعض اوقات دیکھیں بہت سردی ہے، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، فجر میں اٹھ کر، ہم تو الحمدللہ ہمیں تو گرم اور ٹھنڈا پانی ملا ہوا ہوتا ہے، مگر ظاہر اسلام تو ہر حالات میں ہر مسلمان کو فالو کرنا ہے۔ جو لوگ ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ بہت سرد پانی سے صبح اٹھ کے ان کو وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی وہ اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جد و جہد ہے۔ اور مسجدوں میں سے زیادہ دور سے چل کر جانا نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب جو ہے وہ رباط کہا گیا ہے اس کو صحیح مسلم میں۔